बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, इमरान खान की सेहत का मामला परेशानी से ज़्यादा तशवीश की हदों को छूने लगा है। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान को पिम्स ले जाया गया। बताया जा रहा है कि इमरान खान पहले से कमज़ोर लग रहे थे और उनकी आँख की बिनाई में भी ज़्यादा बेहतरी नहीं आई। दूसरी तरफ मुख्तलिफ ज़राए से ये ख़बरें चलाई जा रही हैं कि जी इमरान खान बिल्कुल फ़िट थे, उनका मोराल पहले से बुलंद था, वो बहुत हशाश प्रशास थे। हो सकता है ऐसा ही हो, मगर ख़बर को जांचने की जो तरबियत हमारी हुई है उससे यही पता चलता है कि हालात इसके बरक्स हैं। इमरान खान जितने मर्ज़ी फौलादी असाब के मालिक हों, वो बहरहाल 74 साल के हो चुके हैं। पिछले 5 माह से कैद तन्हाई में है, टीवी और किताबों की सहूलतों से यकसर महरूम है। ऐसे में वो कितने फिट रह सकते हैं, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और उससे भी अहम बात यह है कि जब इमरान खान के हवाले से सब कुछ ठीक है तो फिर उनकी मुलाकातें क्यों बंद की हुई हैं? एक बड़ा सवाल, बुनियादी सवाल है। अगर उनका इलाज ठीक हो रहा है, अगर उनकी बिनाई वाला मामला दुरुस्त सिमत में बढ़ रहा है, तो फिर उनके ज़ाती मौलजीन तक उनकी रसाई क्यों नहीं? सबसे आम सवाल जो उनकी बहनें भी उठा रही हैं कि इमरान खान की आंख में क्लॉट बना कैसे? इस सवाल का जवाब मिले बगैर इमरान खान को मुकम्मल तौर पर सेहतमंद करार देना नर्म से नर्म अल्फाज में भी ख़ुद को धोखा देने के मतरादफ है। जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जा रहा है, तशवीश बढ़ती जा रही है। जिस तरह इमरान खान के मामले पर हर चीज़ नॉर्मलाइज शो करने की कोशिश की जा रही है, ये इमरान खान की सेहत के बारे में परेशानी से भी ज़्यादा तशवीशनाक बात है। दूसरी तरफ नाज़रीन, लगता है कि पीटीआई की क़यादत ने इमरान खान के मामले पर मुकम्मल समझौता कर लिया है। इश्क़ इमरान में जान देने के दावे करने वाले सुहेल अफरीदी भी ज़बानी जमा खर्च से ज़्यादा कुछ करने को तैयार नज़र नहीं आ रहे। पार्टी की दूसरी क़यादत ने भी इमरान खान के मामले को हालात के रहम करम पर छोड़ दिया है। कभी कभी तो यूँ लगता है कि पीटीआई क़यादत को शायद बता दिया गया है कि जब तक इमरान खान झुकते नहीं, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटते, तब तक कुछ नहीं होने वाला। और जो भी इमरान खान के लिए सड़कों पर निकलेगा उसे पूरी कुव्वत के साथ कुचल दिया जाएगा। इस पैगाम के बाद पीटीआई की क़यादत ना कुछ कर रही है, ना कुछ करने का इरादा रखती है। हो सकता है ऐसा ना हो और ये सब हमारा वहम हो, मगर तासुर यही है। उधर महमूद खान अशरकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास भी तवील अरसे से खामोश हैं। उनके बारे में तो अब ये बात यकीन की हद तक पहुँच चुकी है कि किसी हुकूमती शख्सियत ने उन्हें इमरान खान की रिहाई के हवाले से कोई कैंडी दे दी है, कोई मीठी गोली दे रखी है। वो शायद इन मीठी गोलियों के ज़ेरे असर फ़िलहाल एहतजाज करना ही मसलियत के ख़िलाफ़ समझते हैं, मगर ये खामोशी अब बहुत तवील हो चुकी है। पार्टी कारकुन कायदीन की इस खामोशी से उकताहट और बेजारी महसूस करने लगे हैं। कायदीन की इस खामोशी के पेश नज़र पंजाब से कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान ने पार्टी क़यादत को बता दिया है मुबैना तौर पर कि वो असम्बलियों से इस्तीफ़े तब तक नहीं देंगे जब तक ख़ुद इमरान खान से मिल नहीं लेते। वो ख़ुद उन्हें ऐसा करने को नहीं कहते। अजीब सी बात है। इन अरकान असम्बली का कहना यह है कि वो किसी और पार्टी रहनुमा के कहने पर असम्बलियों से इस्तीफ़ा नहीं देंगे। ये पार्टी क़यादत का भी हाल है और अरकान असम्बली का भी हाल है। अब जहाँ पर उनकी बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा, वहाँ पे अरकान असम्बली को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी। अजीब व गरीब मंतक है अरकान असम्बली की। साथ ही पंजाब के इन अरकान असम्बली ने मुबैना तौर पर यह शर्त भी रखी है कि वो इस्तीफ़ा उसी सूरत में देंगे जब केपी असम्बली के अरकान भी अपनी असम्बली से इस्तीफ़ा दे देंगे। यानी पूरी की पूरी पार्टी लगता है हत्थे से उखड़ चुकी है। नाज़रीन, कायदीन की इस कम हिम्मती को देखते हुए केपी में कारकुनों के धड़े ने खुद ही तंग आके फिर मार्च की कॉल दे दी है। यही वो सूरत हाल है जिससे किसी भी सियासी सुलझे हुए सियासी माशरे को बचना चाहिए। लीडरलेस कैंपेन। कारकुनों के इस ग्रुप की क़यादत अहमद खान नियाज़ी कर रहे हैं, जिनका कहना है कि वो 8 मई को टांक से मार्च शुरू कर देंगे और 10 मई को मार्च के साथ सवाबी पहुंचेंगे, फिर सवाबी में धरना देंगे और केपी के तमाम एंट्री पॉइंट्स बंद कर देंगे। इस ऐलान को केपी हुकूमत की बिल्कुल भी तायीद हासिल नहीं है। सुहेल अफरीदी पार्टी मीटिंग्स में कई बार कह चुके हैं कि केपी के एंट्री पॉइंट्स बंद करने से सिर्फ सूबे के लोग मुतासर होंगे। इन हालात में अहमद खान नियाज़ी की तरफ से दी जाने वाली कॉल पर ख़दशा है कि ख़ुद केपी हुकूमत ही अपने कारकुनों पे क्रैकडाउन ना कर दे। ऐसा हुआ तो पार्टी की रही सही साख भी बुरी तरह मुतासर होगी। इस कम हिम्मती और बेयकीनी में इस साल भी फिर तहरीक का मौसम आलमोस्ट गुजर चुका है। किसी भी सियासी तहरीक के लिए बेहतरीन महीने मार्च और अप्रैल के कहे जाते हैं। इसके बाद शदीद गर्मी शुरू हो जाती है। इमरान खान के साथ मुल्क के 90% अवाम और बदकिस्मती देखें
کہ ان کی جماعت اپنے قائد کی رہائی کے لیے کوئی بھی لائحہ عمل دینے کی ہمت ہی نہیں رکھتی. میرے خیال میں اپنی رہائی کے لیے عمران خان کو خود ہی کچھ کرنا پڑے گا اور شاید وہ کچھ کر بھی رہے ہیں. اچھا ناظرین، ایران امریکہ جنگ شروع ہوئی تو قوم کو بتایا گیا کہ ملک کے پاس پیٹرولیم مصنوعات کے 28 دن کے ذخائر موجود ہیں، مگر اب وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک صاحب کا کہنا یہ ہے کہ حکومت کے پاس ایک دن کا پیٹرول بھی ریزرو نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ 28 دن کے پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر کمرشل بنیادوں پہ ہیں، یعنی یہ تیل کمپنیوں اور ریفائنریز کے پاس ہے. حکومت کی اس نااہلی کے اعتراف کے بعد خبر یہ ہے کہ اسٹریٹجک پیٹرولیم ذخائر بنانے کے لیے حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل پر مزید لیوی لگانے کا، یعنی ٹیکس لگانے کا منصوبہ بنا لیا ہے. حکومتی جو منصوبہ ہے اس کے مطابق اگر پیٹرول اور ڈیزل پر فی لیٹر 10 روپے لیوی لگا دی جائے تو اس سے سالانہ تقریباً 200 ارب روپے حاصل ہو سکتے ہیں. یوں 3 سال میں 600 ارب یعنی 2 ارب ڈالر اکٹھے ہوں گے، جن سے اسٹریٹجک ذخائر تعمیر کھڑے کیے جا سکتے ہیں. یعنی حکومت اپنی ایک اور نااہلی کا بوجھ جو ہے وہ عوام پر منتقل کر رہی ہے. ماضی میں بھی دیکھا گیا ہے ناظرین کہ اس طرح کے ٹیکس جب ایک بار لگ جائیں تو پھر انہیں واپس نہیں لیا جاتا. کسی کو یاد بھی نہیں ہوتا عوام کو کہ کتنے کوڑے پڑ چکے ہیں، وہ ٹیکس دینے کی عادی ہو چکے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پی ٹی وی کی ناکامی کا بوجھ ہر گھر پر بجلی کے بل میں ٹی وی فیس کے نام پر ڈالا گیا تھا، جو غالباً ابھی برقرار ہے یا ابھی ختم کیا گیا ہوگا. کئی دہائیوں تک بجلی صارفین سے نیلم جیلم سرچارج وصول کیا جاتا رہا. چند ماہ پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے بتایا کہ وہ بلوچستان میں سڑکوں کی تعمیر کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم نہیں کر رہے. حکومت کے پاس ہر مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ عوام کی جیب پر ہاتھ ڈالو. ساتھ ہی یہ خبر بھی سن لیں کہ رواں مالی سال کے 8 ماہ کے دوران بجلی کے گردشی قرضے جو ہیں وہ مزید 224 ارب روپے اضافہ ہو گیا ہے، جو اب 1800 ارب روپیہ ہو گیا. اندازہ کریں. اچھا ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف نے آج کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایران امریکہ جنگ کے دوران اپنی سفارتکاری کی کامیابیوں کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے وزیر پیٹرولیم اور ان کی وزارت کے سیکٹری کی دل کھول کر تعریف کر دی ہے اور کہا ہے کہ جی ان کی انتھک محنت کی وجہ سے اس بحران کا مقابلہ کرنے میں کامیابی ملی ہے. ناظرین، ملک میں پیٹرول 400 روپے فی لیٹر کے قریب مل رہا ہے. وزیر اعظم اپنے وزیر پیٹرولیم کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں. اس تعریف کے بعد وزیر پیٹرولیم کے لیے اب میدان کھلا ہے کہ وہ پیٹرولیم کی قیمت مزید 55 روپے بڑھائیں یا اس سے بھی زیادہ، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بہرحال شہباز شریف کی کابینہ میں خدمات انجام دینے والے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے قوم کو خبردار کیا ہے کہ شہباز شریف کے ہوتے ہوئے یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. ان کا جو طرز حکومت یا سوچ ہے اس سے ملک کی ترقی ممکن ہی نہیں ہے. یہ تب ہوگا جب وہ سیاست سے ریٹائرمنٹ کی طرف جائیں گے. مفتاح اسماعیل کا کہنا یہ ہے کہ نون لیگ میں کچھ لوگوں کی یہ سوچ بن چکی ہے کہ شہباز شریف کو اب ریٹائر کر دیا جائے، ان کی جگہ مریم نواز وزیر اعظم بنے یا اسحاق ڈار کے بیٹے علی ڈار، اور ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا جائے، علی ڈار کو. مفتاح اسماعیل ناظرین جو بھی کہہ رہے ہیں وہ بلا وجہ بات نہیں کر رہے. ان کے نون لیگ کے اندر بہت گہرے مراسم ہیں. انہوں نے اگلی انقلابی حکومت کے بارے میں بھی بر وقت بتا دیا ہے اب کیا ہونے جا رہا ہے. بہرحال دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، ان کی بات کتنی درست ثابت ہوتی ہے. ان گئے گزرے حالات میں ناظرین سپریم کورٹ سے ایک اچھی خبر ملی ہے. ایسی خبر جسے بدلے گا تو کچھ نہیں، البتہ ایک سچ جو ہے وہ ایک بار پھر اسٹیبلش ہو گیا ہے. سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے فروری 2024 کے انتخابات میں قومی اسمبلی کے حلقہ 251 کے انتخابی نتائج کو دھاندلی زدہ قرار دے دیا ہے. عدالت عظمیٰ نے ریٹرننگ افسر کو فارم 45 میں دانستہ تبدیلی کا ذمہ دار یعنی مجرم قرار دیا ہے. فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ ریٹرننگ افسر نے نتائج میں تبدیلی کر کے اپنے قانونی اختیار سے تجاوز کیا، جس سے انتخابی نتائج نمایاں طور پر متاثر ہوئے. انہوں نے الیکشن ٹریبیونل کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے پہلے کامیاب قرار دیے گئے امیدوار کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی کالعدم قرار دے دیا اور کہا ہے کہ درخواست گزار نے تصدیق شدہ فارم 45 کے مطابق اکثریت حاصل کی ہے. الیکشن کمیشن اس کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن فوری جاری کرے. الیکشن کمیشن ایسے جلدی جاری نہیں کرے گا، یہ بھی گمان ظاہر کیا جا رہا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ تراشا جائے گا بھی. اور سپریم کورٹ کے جسٹس شاہد وحید، نعیم اختر افغان اور جسٹس شکیل احمد نے اس عام فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ انتخابی عملہ عوامی مینڈیٹ کا امین اور انتخابی عمل کی شفافیت کا محافظ ہوتا ہے. غیر جانبداری سے کسی بھی انحراف یا قانونی فریم ورک سے ہٹنا نہ صرف کسی ایک انتخاب کے نتیجے کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ جمہوری نظام کو بھی خطرے میں ڈالتا ہے.
ناظرین اب کچھ ذکر ہو جائے ایران کا، جہاں کئی ہفتوں کے سیز فائر کے دوران اب ایک بار پھر جنگ کے شعلے بلند ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ٹرمپ نے آج اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اپنی ایک AI سے بنی ہوئی تصویر شیئر کی ہے، جس میں ٹرمپ نے ایک گن پکڑ رکھی ہے جس کے ٹریگر پر ان کی انگلی ہے۔ تصویر میں صدر ٹرمپ کے پیچھے پہاڑ ہیں جن پر شعلے بلند ہو رہے ہیں، اور اس تصویر کے اوپر ٹرمپ نے لکھا ہے اچھے آدمی والا رویہ اب اور نہیں۔ صدر ٹرمپ کی اس پوسٹ کو ان کی نئی دھمکی بھی قرار دیا جا رہا ہے، جس کا مقصد یہی ہے کہ ایران دباؤ میں آ کے جلد امریکہ سے معاہدہ کر لے، اور معاہدہ بھی امریکی شرائط پر۔ مگر تجزیہ کاروں کا کہنا یہ ہے کہ ایران ان دھمکیوں سے اپنی پوزیشن بدلنے والا نہیں ہے، کیونکہ ایران کو اندازہ ہو چکا ہے کہ ٹرمپ پر جنگ ختم کرنے کے لیے کس قدر شدید دباؤ ہے۔ امریکی نائب صدر JD وینس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو نے مکمل طور پر خود کو ایران جنگ سے ایک طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ الگ کر لیا، وہ جنگ بندی کے مذاکرات میں بھی شامل نہیں ہونا چاہتے۔ امریکہ کے چوٹی کے سیاسی مفکر پروفیسر جان میرشیمر کا کہنا یہ ہے کہ ایرانی اب بھی آبنائے ہرمز کا کنٹرول نہیں چھوڑیں گے۔ ایرانی پاگل ہوں گے اگر کنٹرول چھوڑیں، کیونکہ وہ فاتح ہیں اور یہ آبی گزرگاہ انہیں اسٹریٹجک ایڈوانٹیج دیتی ہے۔ پروفیسر شیمر کا کہنا یہ ہے کہ وزیر خارجہ مارکو روبیو اور JD وینس دونوں ایران کے ساتھ مذاکراتی عمل میں شریک نہیں ہونا چاہتے۔ وجہ یہ ہے کہ دونوں 2028 میں صدر بننا چاہتے ہیں، لیکن اس جنگ کا فاتح ایران ہے۔ فاتح سے مذاکرات کرتے ہوئے امریکہ کو بہت کچھ دینا پڑے گا، اور جو بھی یہ سب کچھ دے گا اسرائیلی لابی اسے ٹارگٹ کرے گی اور الیکشن میں جیتنے نہیں دے گی۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں خوفزدہ ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ خود امریکی تجزیہ کار ایران سے جنگ کے متعلق کس قسم کی سوچ رکھتے ہیں۔ ناظرین آخر میں مبشر سعید صاحب کے دو چار اشعار آپ کی نظر۔ آنکھ کھولوں گا تو یادوں کے خزانے ہوں گے، آنکھ کھولوں گا تو یادوں کے خزانے ہوں گے، نئے کپڑوں میں وہی لوگ پرانے ہوں گے۔ پیڑ نے بور نہیں عشق اٹھایا ہے میاں، پیڑ نے بور نہیں عشق اٹھایا ہے میاں، اب درختوں سے بھی منسوب فسانے ہوں گے۔ میرا دشمن میرے اندر ہی چھپا بیٹھا ہے، میرا دشمن میرے اندر ہی چھپا بیٹھا ہے، مجھ کو خود اپنی طرف تیر چلانے ہوں گے۔ مجلس ہجر کی توقیر بڑھانے کے لیے، مجلس ہجر کی توقیر بڑھانے کے لیے آنکھ سے اشک نہیں خواب بہانے ہوں گے، آنکھ سے اشک نہیں خواب بہانے ہوں گے۔ بس کہانی میں یہاں تک ہی سفر تھا اپنا، اس سے آگے تو ہمیں ہاتھ چھڑانے ہوں گے، اس سے آگے تو ہمیں ہاتھ چھڑانے ہوں گے۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔